جائے گا۔ منافقین کا جنازہ پڑھانے والا جو ایشو تھا عبداللہ ابن ابی کا، سورہ توبہ میں آیت نازل ہوئی کہ آپ اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی مغفرت کریں نا، ہم ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں۔ یہ آیت نازل ہو چکی بھی تھی۔ اسی دوران عبداللہ بن ابی مر گیا۔ غزوہ تبوک کے بعد جب منافقین کھل کے سامنے آ چکے، نبی علیہ السلام کو منافقین کے نام بھی بتا دیے گئے تھے جو حذیفہ بن یمان کو بتائے، اور آپ علیہ السلام کو غلبہ بھی حاصل تھا۔ رومن امپائر آپ سے بھاگ چکی ہوئی تھی، مسجد درار بھی آپ نے توڑوا دی ہوئی تھی، اپنے پاور کو ایگزیکیوٹ بھی کر لیا تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت فرمائی۔ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا جو ہے نا وہ صحابی تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اس نے آ کے آپ سے ریکویسٹ کی کہ یہ ظاہراً تو کلمہ ہی پڑھتا ہے نا، تو اس کے کلمے کا ظاہر ہے وہ آپ علیہ السلام نے ریگارڈ کیا۔ حالانکہ کئی بار حضرت عمر نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ اجازت دیں اس کا گلا کاٹ دیا جائے، آپ فرمایا کہ چھوڑ دو، لوگ کہیں گے یہ اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ جو عبداللہ ابن ابی کا بیٹا تھا، اس نے ریکویسٹ کی تو آپ نے اپنا کرتا دیا۔ مسلم شریف میں تو بڑی ڈیٹیل سے احادیث موجود ہیں، بخاری میں بھی ہے، اور قبر میں اتارا، لعاب دہن مبارک منہ میں ٹپکایا۔ اسی دوران جب نبی علیہ السلام جنازہ پڑھانے جا رہے تھے تو سیدنا عمر سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے جنازہ پڑھانے سے۔ یار جو بات حضرت عمر کو سمجھ آ رہی تھی رسول اللہ کو سمجھ نہیں تھی کیا؟ نعوذ باللہ، سوچنے والی بات، یقیناً سمجھ تھی، لیکن وہی بات جو شفقت والا عنصر جو آپ کے اندر تھا نا وہ ڈومیننٹ تھا۔ آپ کے الفاظ دیکھیں کیا ہیں، بخاری و مسلم میں دونوں میں حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے منع کیا ہے۔ حضرت عمر اللہ کی منشا کو سمجھ چکے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام بھی سمجھتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے وہی پھر اجتہاد کیا اپنی شفقت والا۔ اور یہ ظاہر ہے یہ زیادہ انٹیلیجنٹ کام ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایک پہلو ڈھونڈ لیں، پازیٹو اینگل۔ آپ فرمایا کہ عمر اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، اے نبی چاہے آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، آپ 70 دفعہ بھی کریں گے میں قبول نہیں کروں۔ حالانکہ اس جملے کی جو سختی ہے وہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقین سے کس طرح اعلان برات کیے۔ اس اعتبار سے سیدنا عمر جو رزلٹ نکال رہے تھے وہ بالکل ٹھیک نکال کہ جب، اور پھر سورہ توبہ کی وہ آیات تو اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، حالانکہ وہ قرآن کی ترتیب میں بعد میں آتی ہیں، 113 نمبر، کہ کسی مومن، کسی نبی اور مومن کے لیے شایع نہیں ہے کہ اسے یہ پتہ چل جائے، خواہ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہی ہو کہ وہ کفر پہ مرا ہے، کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ تو جنازہ کیا ہوتا ہے؟ دعائے مغفرت۔ وہ آیت اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، تو حضرت عمر بالکل صحیح رزلٹ پہ پہنچے تھے کہ بھائی ایک نبی کے شان شان نہیں ہے کہ وہ ایک منافق کے لیے دعا کرے جبکہ اس کی منافقت کھل بھی چکی ہے۔ نبی علیہ السلام نے پلی لی دوسری والی آیت سے، جس طرح وہاں پہ بھی آپ علیہ السلام نے پلی لے لی تھی سورہ محمد کی آیت سے، یہاں پہ آپ علیہ السلام نے سورہ توبہ کی دوسری آیت سے لی کہ اے نبی تم مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، 70 دفعہ بھی کرو تو ہم نہیں معاف کریں گے۔ دونوں طرف آپشن موجود تھا۔ حالانکہ اس آیت کو دیکھا جاتا جس میں کہا گیا کسی مومن کے اور نبی کے شان شان نہیں یہ کرے، تو یقین حضرت عمر نے جو رزلٹ نکالا تھا نا کہ آپ کو اللہ نے منع کیا، وہ بالکل صحیح کہا تھا، وہ اس آیت کے تحت سمجھ رہے تھے کہ منع ہے۔ تو آپ نے اسلام فرمایا کہ اگر مجھے پتا چل جائے نا کہ 70 سے زیادہ دفعہ کرنے سے مغفرت ہو جائے گی تو میں وہ بھی کروں۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کو یہ بھی پتا تھا کہ 70 کا عدد محاورتاً بولا جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ 71 دفعہ کرنے سے ہو جائے گی، یہ ساری باتیں آپ کو پتا ہے۔ لیکن حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور اس سے بھی بڑھ کے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ آپ علیہ السلام کے اندر جو شفقت کا پہلو تھا نا وہ ڈومیننٹ، تو آپ نے پلی لے لی اس کی کہ اللہ نے اختیار دیا ہے کرو یا نہ کرو، تو ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں۔ اور حضرت عمر نے کہا کہ یہ نبی اور اہل ایمان کی شان پلس اللہ تعالیٰ کا غصہ جتنا منافقین پہ ہے، سورہ توبہ بغیر بسم اللہ کے نازل ہوئی ہوئی ہے جی، مستدرک الحاکم میں موجود ہے صحیح سند سے کہ مولا علی سے کسی نے پوچھا یہ بسم اللہ کیوں نہیں ہے سورہ توبہ سے پہلے، تو انہوں نے کہا سورہ توبہ تو ننگی تلوار کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اس کے پہلے بسم اللہ کیسے ہو؟
وہ تو اللہ کی صفت رحمان اور رحیم ہے، تو وہ اس لیے بسم اللہ کے بغیر نازل ہوئی ہے۔ تو یہ سورہ توبہ کی ساری آیات ہے۔ خیر آپ علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، اپنے ہاتھوں سے دفنایا، کرتا پہنا دیا، لعاب دہن ڈالا، کتنی شفقت ہے۔ اس کا الٹیمیٹلی یہ فائدہ ہوا کہ منافقین کے دل میں نبی الاسلام کے لیے نرم گوشہ، اور کئی لوگوں کو ہو سکتا ہے اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا ہو، یا جو ڈاواں ڈول تھے وہ اپنے ایمان میں مضبوط ہو گئے حضور کی شفقت کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خیر جب جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے دفنا کے، تو پھر قرآن کی آیات نازل ہو گئی سورہ توبہ کی، کہ آندہ کے بعد نہ تو آپ نے کسی منافق کا جنازہ پڑھنا ہے، نہ اس کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے، بالکل کرٹیکلی، صرف جنازہ نہیں قبر تک بھی نہیں جانا۔ وہ یعنی وہ نازل ہوئی جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال کا مزید اظہار فرمایا کہ یہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب اس میں ایک لطیف نکتہ ہے، مجھے بتائیں جب حضرت عمر روک رہے تھے نبی علیہ السلام، اس ٹائم وہی بھی تو آ سکتا، این اس موقع پہ رسول اللہ کو روکا جا سکتا، پاسبل، اللہ کے لیے وہی بھیجنا کو مسئلہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی خواہشات کا بھی بعض اوقات خیال رکھتا ہے، یہ ایک شفقت اور محبت کے اعتبار سے کہ ٹھیک ہے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کر لے بعد میں، ورنہ حضرت عمر جو پہلے کہہ رہے تھے نا کہ آپ کو اللہ نے روکا ہے، نبی علیہ السلام ڈائریکٹ کہہ سکتے تھے کہ تم نے کس آیت سے غلط لفظ نکالے، مجھے کوئی نہیں روکا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو ویل لیفٹ کیا، فرمایا نہیں مجھے تو اللہ نے اختیار دیا ہے، کرو یا نہ کرو۔ آگے حضرت عمر نے بھی بحث نہیں کی، ان کے بھی ایمان کا تقاضا تھا کہ وہ بحث نہ کرتے، ورنہ اگر وہ اس طرح یاد لے کے بیٹھ جاتے تو معاذ اللہ اپنا ایمان خطرے میں ڈال دیتے۔ ویسے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بعد میں جب یہ ممانعت نازل ہوئی تو میں پوری زندگی یہ سوچتا تھا یار میں نے حضور پہ اتنی دلیری کی کہ میں آپ کو آگے روکنے کے لیے آ گیا، اللہ کے رسول مجھ سے بہتر جانتے تھے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، اس طرح کی ایکٹیویٹیز پہ جب اجتہادی خطا کا لفظ یا لغزش کا لفظ بولا جاتا ہے، وہ اس لیے نہیں بولا جاتا کہ وہ انٹینشنلی کوئی نبی نے کوئی نافرمانی کی ہوتی ہے، نعوذ باللہ، بلکہ کہ دو چیزوں میں سے جو زیادہ بہتر چیز تھی نا اس کو اڈاپٹ نہیں کیا ہوتا، اسی لیے خلاف اولا کی ٹرم بھی استعمال کی جاتی ہے۔